الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترمہ، عزیز معلمات اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے کتاب و سنت پر ہی اتحاد کی بنیاد ہے۔ عزیز سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام دنیا انسان، چاہے عرب ہو یا عجم، سب گمراہ ہو گئے تھے اور سب مغلوب ہو گئے سوائے چند افراد بنی اسرائیل کے بقیہ۔ سب لوگوں نے اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا اور اس کو فراموش کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ اپنی مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں عرب کو منتخب فرمایا۔ عربوں میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نوع انسانی کے لیے مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہ کوئی عیسائی شریعت باقی رہ سکتی ہے اور نہ ہی نصرانیت۔ اسلام پورے نظام و حیات کے ساتھ لوگوں کے درمیان آ گیا، اتحاد و اتفاق کا پیغام ملا، فسق و فجور کی چلتی ہوائیں بند ہو گئی، عدل و انصاف کا ماحول قائم ہوا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات نے پورے معاشرے میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا راستہ دکھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اور اسی طرح اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہدیہ دیا کرو، آپس میں الفت و محبت پیدا ہوگی، آپس میں مصافحہ کیا کرو، کینہ کپٹ دور ہوگا، دشمنی عداوت دور ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اتحاد و محبت ہی کسی گروہ کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اتحاد دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہی اتحاد ہے۔ اتحاد کے لیے اتباع کتاب و سنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آج مسلمان کتاب و سنت پر متحد ہو جائے تو مسلمانوں کی ساری مشکلات دور ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک اس دنیا میں 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس کی ایک ایک بات حق ہے، باوجود اس کا مسلمان اس کی تعلیمات سے دور ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اتحاد قائم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔